برادران اسلام، ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے، چاہتا ہے کہ اس کی گھر اچھی ہو جائے، مکان اچھا ہو جائے، اس کے پاس ایک دو گاڑی ہو جائے، اچھے بینک بیلنس والا ہو جائے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن ہر شخص کامیاب نہیں ہو پاتا۔ میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخرت میں کامیابی کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخرت میں کامیاب ہونا تو یہ اولین فرض ہے، آخرت کے لیے کامیابی پہلا شرط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، اس چیز کے بارے میں بتلا رہا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم دنیا حاصل مت کرو۔ اللہ نے تو کہا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ لو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل تلاش کرو، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کمانے کا حکم دے رہا ہے۔ میں آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آخرت میں تو کامیابی حاصل کرنی ہے، لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ایک کامل اور کامیاب انسان بنو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب آپ ہی لوگ بتائیے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، اگر دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے، مال و دولت آپ حاصل نہیں کریں گے، تو نماز کے بعد زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس مال کا ہونا ضروری ہے، اور مال اسی وقت آپ کے پاس حاصل ہوگا، آپ مالدار ہوں گے اس وقت جب آپ کامیاب انسان بنیں گے۔ کامیاب انسان جب بنیں گے تبھی آپ کے پاس مال و زر ہوگا، اور جب مال و زر ہوگا، مال و دولت ہوگا، تو آپ پھر زکوٰۃ کے مالک ہوں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر یہ نہیں کہا ہے کہ مال مت کماؤ، حلال مال کمانا، حلال روزی حاصل کرنا یہ تو عبادت ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو، اس خرچ کرنے میں بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اب بتائیے اگر آپ مال و دولت حاصل نہیں کریں گے، آپ دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کریں گے، آپ مال و دولت نہیں کمائیں گے، تو پھر اپنے بیوی بچوں میں کیسے آپ خرچ کر پائیں گے؟ تو مال کمانا یہ کوئی غلط نہیں ہے، دنیا میں دنیا کی اس کو حاصل کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن شرط ہے کہ وہ ساری چیزیں حلال طریقے سے، حرام سے نہ ہو۔ حلال طریقے سے مال و زر کمانا، دولت کمانا، کامیابی حاصل کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ عبادت ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ کامیابی حاصل کریں۔ اور کامیابی کیسے حاصل ہوں گے؟ ہر شخص کامیاب نہیں ہو پاتا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ پھر میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں کہ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا مقصد طے کرنا ہوگا، آپ کو اپنی منزل طے کرنی ہوگی، آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو طے کر لیتے ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے، آپ یہ انتخاب کر لیتے ہیں کہ ہمارا کرنے کا ہمیں یہ چیز کرنی ہے، ہمیں فلاں کام کرنا ہے، تو پھر جب یہ مقصد آپ انتخاب کر لیں گے تو آپ کے لیے راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا، خود بخود راستہ آپ کے لیے دھیرے دھیرے آسان ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے اگر اپنا مقصد طے نہیں کیا، آپ نے اپنی منزل طے نہیں کی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، تو پھر آپ اس کشتی کے مانند ہو جائیں گے جو کشتی سمندر میں کشتی ہو اور اس کا کوئی رخ طے نہ کیا جائے۔ سمندر میں کشتی کا اگر رخ طے نہ کیا جائے تو کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے،
کبھی پیچھے، اسی طرح سے سمندر کے اندر کشتی پھٹکتی رہتی ہے، اسی طرح سے اگر آپ اپنی مقصد کو طے نہیں کریں گے تو آپ بھی اس دنیا میں اسی طرح سے بھٹکتے رہ جائیں گے اور کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے آپ کو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس چیز کو طے کریں، اپنا مقصد طے کریں، مقصد آپ اپنی منزل طے کریں، آپ کو کرنا کیا اس چیز کو اگر آپ نے طے کر لیا تو راستہ خود بخود آپ کے لیے ہموار ہو جائے گی، دھیرے دھیرے آپ کے لیے راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور کامیاب ہونے کے لیے دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط ہے کہ آپ اگر اس چیز میں جس چیز کو کر رہے ہیں اس میں اگر ناکامی ہو جائے تو اس ناکامی سے کبھی گھبرائیں نہیں۔ آپ جس چیز کو کر رہے ہیں اس چیز کو کرنے میں اگر کوئی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی دشواریاں آتی ہے تو آپ اس کو ڈٹ کر کے مقابلہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ راستے میں کوئی اڑچن آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی تو بس گھر میں جا کر کے بیٹھ کے سارا چیز چھوڑ دیا۔ نہیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو مشکلات کے ساتھ آپ کو اس مشکلات میں چلنا ہے، اس مشکلات میں آپ کو راستہ ڈھونڈنا ہے کہ اس میں ہمیں کس طرح سے راستہ ڈھونڈنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی نقصان ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ بس نقصان کو دیکھ کر کے ڈر گئے اور بس گھر میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ نہیں، انسان اگر ایک دفعہ آپ راستے میں چلتے چلتے گر جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ گرے ہی رہ جاتے ہیں یا پھر اٹھ کر کے پھر چلتے ہیں؟ اسی طرح سے جب راستے میں آپ چلتے چلتے گر جاتے ہیں اور اٹھ کر کے پھر چلتے ہیں، اگر پھر ٹھوکر کھا کر گر جاتے ہیں تو پھر اٹھ کر کے چلتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے کام میں جس چیز کو آپ کر رہے ہیں اگر اس میں آپ کی اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس نقصان سے آپ سبق حاصل کریں کہ ہم نے غلطی کہاں پر کی تھی، ہماری غلطی کہاں پر ہوئی تھی، اس غلطی کو سدھاریں اور پھر آگے بڑھیں۔ اور جب آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے راستہ پھر آسان ہوتا ہوا چلا جائے گا۔ اور کامیاب ہونے کے لیے اپنے اوپر پورا اعتماد ہو، سستی اور کاہلی نہیں۔ سستی اور کاہلی دین اسلام کے اندر منع ہے کہ سستی اور کاہلی کو شریعت اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے کامل یقین ہو کہ اللہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں، اللہ میرے اس کام میں برکت ڈال دے اور راستہ تو ہی نکال دے۔ اور اللہ کے ساتھ جس طرح سے آپ اپنے یقین بنائیں گے اسی حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا بھی کریں گے۔ انسان کے بندوں کے گمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نوازتا ہے۔ اس لیے کامیابی اگر حاصل کرنی ہو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنے ہوں گی۔ اللہ کے ذات سے کامل یقین ہو، اپنے آپ کے اوپر بھروسہ ہو، آپ کیا چیز کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے اپنے مقصد کو طے کریں اور چلیں۔ پریشانی مصیبت آئے تو مصیبتوں سے پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں۔ اگر کچھ نقصان ہو جائے تو اس نقصان سے آپ دیکھیں کہ میری غلطی کہاں پر ہوئی تھی، اس غلطی پر نشاندہی کریں اور پھر اس کے بعد اس سے کچھ سیکھیں، سبق حاصل کریں اور اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، منفی سوچ نہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ انسان کو پیچھے ڈھکیل دیتی ہے اور مثبت سوچ انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھا سوچیں اور اچھا کریں۔ اچھی سوچ کے ساتھ اچھا کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، آگے بھی بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔